ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اس کو عزت دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت رسول اللہ کے سچے غلاموں کے عاشقوں کے لیے ہے۔ عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج اگر حکمران اور سیاستدانوں کی چپلوں کے نیچے دبے ہو صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے نبی کی صحیح عزت نہیں کر پا رہے ہو، اگر دنیا تمہیں بکریوں سے زیادہ حقیر سمجھ رہی ہے اس لیے کہ تم رسول اللہ کی عزت نہیں کر پا رہے ہو، جس دن مسلمان اسی طرح عزت رسول کرے گا جیسے کہ صحابہ نے کی تھی، خدا کی عزت کی قسم وہ دور پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا، وہ فتوحات پھر آئے گی۔ اللہ اللہ، آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ سارے جرائم کر کے کہتے ہیں عاشق رسول ہے۔ نہیں، پہلے گناہ چھوڑنا پڑے گا عزت رسول میں، اور پھر جب گناہ چھوڑو گے اللہ اللہ پھر کسی کے زلف و رخسار کی بات نہیں کرو گے۔ آج کتنے جوان ہیں جن کی موبائل کے اندر، جن کے موبائل میں ہیروئن کی فوٹو نہیں ہے، گانے نہیں ہے، ناچ نہیں ہے۔ داتا صاحب کا کبھی آج ذکر آیا، شاید داتا صاحب کے نام کی محفل۔ داتا صاحب عزت رسول کی بات کیسے کرتے ہیں ذرا سنیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا داتا صاحب کہتے ہیں آدمی کے جو کپڑے میلے ہوتے ہیں نا، کپڑے، وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہاں داتا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ صوفیہ لوگ ہیں، اتنی اوپر کی کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی جو ہے وہ بن بنا جاتا ہے۔ یہ کپڑے بھی جو میلے ہوتے ہیں نا، گناہ کی وجہ سے۔ اگر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں۔ کیا بات؟ یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ صوفیہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج آپ کا تصوف گانجا چرس اور قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ناچ گانے پر محدود ہو گیا۔ یہ ہم وہ تصوف کے قائل نہیں ہیں جس میں گانجا چرس ہو، ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو، ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں شریعت پر عمل ہو، ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس کی سماع محبوب الہی کو وہاں تک پہنچائے جہاں قاضی صاحب کے ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ وجد، وہ کیفیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نہ سماع کے مخالف، نہ وجد کے مخالف، نادار ہم سے بڑا واجد کون ہوگا، وجد کرنے والا کون ہوگا؟ ہم تو کمروں میں نہیں، ہم تو پلسرات پر بھی یار کو دیکھ کر وجد کرنے والے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ یار کو دیکھ کر ہمیں تو وہاں بھی وجد کرنے کا شوق ہے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں داتا صاحب فرماتے ہیں گناہ نہیں کرو گے تمہارے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں۔ یہ میں نے تشریح کے طور پہ کہا، انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ فرمایا میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا۔ توجہ کرنا، داتا صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے گناہ، سوچو گناہ سے کیا ہوتا ہے وہ سوچو۔ داتا صاحب فرما رہے میں اپنے استاد اپنے پیر کے ساتھ جا رہا تھا، بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، ہمارے استاد بھی چل رہے تھے، ہم بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہمارے سب کے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، استاد کے نہیں بھرے، ہمارے مرشد کے نہیں بھرے۔ میں نے کہا حضرت جس راہ سے چل کے ہم آئے اسی راہ سے چل کے آپ بھی آئے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں آلود ہو گئے، آپ کے کپڑوں پر کوئی کیچڑ نہیں۔ فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، کیچڑ تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا۔ واہ واہ واہ۔ لوگوں کو یہ باتیں حیرت انگیز لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے پسینے میں جو بدبو آتی ہے نا، گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ جس دن ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمارے پسینے کی بدبو ختم ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کھجلی جو آتی ہے، کھجلی وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تمہیں بدن میں کبھی کھجلی نہیں ہوگی، آنکھیں پھڑکتی ہے، بدن دھڑکتا ہے، دل دھڑکتا ہے، کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ یہ ظالم حکمراں مسلط ہوتے گناہ کی وجہ سے۔ آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اولاد پیغمبر پر پتھر برسے۔ آپ کیا سمجھتے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی، اولاد پیغمبر تھی، پتھر برسے۔ عاد و سمود اولاد پیغمبر تھے، بستیاں پلٹ دی گئی، ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا۔ آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ عزت رسول کا پہلا زینہ یہ ہے، گناہ چھوڑ دو، جس چیز سے محبوب منع کر دے چھوڑ دو، جس چیز سے محبوب روک دے رک جاؤ۔ کیا لوگوں نے چھوڑا، کیسی عزت کی۔ حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ بات کرو مکے والوں سے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ احرام باندھ کر کے عثمان غنی گئے، کئی دن ہوئے واپس نہیں آئے۔ ادھر لوگ باتیں کر رہے تھے عثمان کتنا خوش نصیب ہے،
عثمان کتنا خوش نصیب ہے، مکہ گیا ہم نہیں جا سکے، کیا عمرہ کر رہا ہوگا، کیا طواف کر رہا ہوگا، کیا زمزم پی رہا ہوگا، کیا صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوگا۔ عثمان غنی واپس آئے تو بال بھی ویسے ہی تھے، احرام بھی ویسے ہی تھا جیسے گئے تھے آگے۔ سرکار نے فرمایا مسکرا کہ عثمان تیرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، سن کیا بات ہو رہی ہے۔ کل لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اتنے دن تک کے مکہ رہ کر کے آیا، طواف کیا ہوگا اور عمرہ کیا ہوگا اور صفا مروہ کی صحیح کی ہوگی، زمزم پیا ہوگا۔ عثمان غنی کہتے تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا، توجہ کرے، اتنا برا سوچ لیا۔ بھائی کوئی مکہ جائے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ عمرہ کر رہا ہوگا تو یہ برا سوچنا ہوا، کیا ہوا، برا سوچنا ہوا۔ تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا۔ کہا عثمان کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ سوچا کیسے کہ رسول اللہ احرام میں رہے اور میں جا کے عمرہ کر لوں؟ واللہ اگر پوری زندگی میں مکے میں رہتا، جب تک میرا محبوب عمرہ نہ کرتا میں کبھی عمرہ نہ کرتا۔ مجھے عمرہ سے کیا غرض، مجھے عمرہ سے کیا، مجھے تو محبوب کا نقش قدم چاہیے نا۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ترتیب سبحان سے اللہ۔ بات کرتے آ رہے ہیں، کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل و رسول و بندگی اس تاجور کی ہے، سب کچھ اس محبوب کا ہے، ان کے کہنے پہ سب قربان کر دو۔ یہ عزت رسول ہے، جس دن مسلمان ایسی عزت کرے گا۔ بدر میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، خیبر میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، خندق میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، تیسری عالمی جنگ بھی، وہ میدان بھی انشاءاللہ تمہارے ہاتھ ہوگا، لیکن شرط ہے وہی عزت ہو، وہی عشق ہو، وہی۔ لیکن یہاں تو راتوں کو پاپ دیکھیں گے، راتوں کو فلمیں دیکھیں گے، گندی فلمیں، اور دن کو اٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے درود پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں چلے گا باب سلمہ اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، یہ نہیں چلے گا۔ آنکھوں کو پاک کرو، سوچ کو پاک کرو، فکر کو پاک کرو، اس لیے کہ اگر گندی فلم دیکھ کے درود پڑے گا تو دماغ کے اندر سنہری جالی کبھی نہیں آ سکتی، سنہری جالی کبھی نہیں آ سکتی، گنبد خضرا کبھی نہیں آ سکتا، پھر وہی پاپ گھومتا رہے گا، نمازی وہی پاپ گھومتا رہے گا۔ بلکہ آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جو تنہائی میں پاپ کرے اور دین کو نیک اعمال کرے، اللہ اس کے نیک اعمال کو ذروں کی طرح بکھیر دیتا ہے، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ پاپیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا، اللہ منافقوں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ ارے نادان، اگر گندگی کی تھالی میں سجا کر تو کسی کو کھانا دے تو فقیر بھی وہ کھانا وصول نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ تو گناہوں والا پاپ والا دل لے کر آئے اور پھر اس میں عبادت سجا کے پیش کرے، اللہ اس پاپ کی تھالی کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، اور جہاں جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت رسول ہوگی، اتنے پاورفل ہو جاؤ گے، جہاں قدم رکھو گے انقلاب آئے گا جہاں۔ اور یاد رکھ، عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے، آپ بیٹھو گے کہیں، بیٹھو گے کہیں، ایک مہینے کی دور تک آپ کے دشمن پہ آپ کے دل کی ہیبت ہوگی۔ یہ کہانی کس سے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ آج محمود غزنوی کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ مولا علی کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ عمر ابن خطاب کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ خالد بن ولید کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں یہ تھا، اگر کسی کا گھوڑا بچک جاتا تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے تجھے عمر کا سایہ نظر آیا کیا؟ یہ خوف تھا فاروق اعظم کا، یہ خوف تھا۔ کیوں؟ عشق رسول وہ تھا، محبت ہے۔ آؤ ہم بھی حضور سے عشق کریں، کیسا؟ زبانی نہیں، اب کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرے۔ بس اب بات سمیٹتے ہوئے کر دوں، جب عشق ہوتا ہے نا، عشق کوئی نظر نہیں آتا۔ توجہ آپ کی، بول سکتا ہوں، بات رات بہت زیادہ ہوگی لیکن اب بات شروع ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ عشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صرف یار نظر آتا ہے۔ عشق ہوتا ہے تو صرف، بولو بھائی، یار محبوب نظر آتا ہے، صرف محبوب نظر آتا ہے، محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، محبوب نظر آتا ہے، صرف محبوب۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، وہ کیسے؟ میں نے کہا دو باتیں۔ جب زلیخا کو یوسف سے پیار ہوا تو اس نے اپنے گلاس کا نام بھی یوسف رکھا، اپنی رکابیوں کا نام بھی یوسف رکھا، اپنی بالیوں کا نام بھی یوسف رکھا۔ میں نے کہا میں متفق نہیں، بالیوں کا نام یوسف رکھنا یہ توہین یوسف ہے،
گلاس کا نام یوسف رکھنا یہ توہین ہے؟ کوئی گلاس محبوب کو کوئی گلاس کہے گا؟ نہ. تو کہا کہ پکارتی تو تھی نا گلاس کو یوسف. میں نے کہا گلاس کا نام نہیں رکھا تھا. اتنی فنا تھی عشق یوسف میں کہ دیکھتی گلاس تھی، دیکھتی گلاس تھی، مگر گلاس میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ ایسے عاشق تھے. ایک دن حضور کی یاد آئی. ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس گیا، اماں جان حضور بہت یاد آ رہے ہیں، حضور کی کوئی نشانی دکھا دو، کوئی تبرک دکھا دو. انہوں نے آئینہ لا کر دکھایا. جب آئینہ دکھایا تو آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا، سب کو آئینے مصطفیٰ میں رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب سچا پیار ہوتا ہے محبوب نظر آتا ہے. محبوب اور محبوب، توجہ کرنا، محبوب نظر آئے تو آدمی گناہ کیسے کرے گا؟ محبوب نظر آئے تو گناہ کیسے کرے گا؟ جناب یوسف کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دی، کون نظر آیا؟ کون نظر آیا؟ ابا نظر آئے. فوراً سے گردن چکی. ابا دیکھ رہے، ابا دیکھ رہے، وہاں سے بھاگے، دوڑے وہاں سے. کیا اور بات. جب دوڑے تو پھر دوڑے تو جب یوسف کو باپ کا عشق ہو، باپ نظر آیا. زلیخا کو پیار ہو یوسف سے، ہر جگہ یوسف نظر آئے. ایک بات یاد آ گئی، جب عشق سچا ہوتا ہے ہر